الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے حوالے سے سنا تھا کہ نماز کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ آج نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سنیں گے کہ اے کاش دل میں اتر جائے میری بات کہ ہم وہ فریضہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے سوال کرے گا، جی ہاں وہ کون سا سوال ہے؟ وہ نماز کے حوالے سے سوال ہے۔ بندوں سے نماز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ آج ہر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، آتا ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بری باتوں سے دور کرتی ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ میں کسی بڑے مرتبے والے، کسی بڑے منصب والے کے پاس جا کر بیٹھوں، میرا بول بالا ہو، میرا بھی اسٹیٹس اوپر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ تبارک و تعالی سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خالق کل ہے، مالک کل ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ سب سے بڑھ کر سب سے بڑا، سب سے بڑی کبریائی والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھیں گے گویا ہم اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بتائیں جب اللہ کی دعوت کو چھوڑیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے کیا قریب ہوں گے یا اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے؟ جی ہاں میرے محترم ناظرین، نماز نہ پڑھنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے وہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کو بلندی پر لے جانے کے لیے نماز پڑھنا، رب کے آگے سجدہ ریزی کرنا، رب کے آگے گڑ گڑانا۔ اس بارگاہ میں گڑ گڑائیے تو صحیح، پھر دیکھیں کیسا بول بالا ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھنے کا پہلا نقصان کہ قرب الہی سے بندہ دور کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں میں اس بات پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ کہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور ایسا محبوب بنا لیتا ہوں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو میں اس کی بات کو مکمل کر دیا کرتا ہوں۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو رب کا قرب کہاں سے ملے گا؟ تو نماز رب تبارک و تعالی کی قرب سے دوری کا ذریعہ ہے۔ تو کوشش کریں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں 5 نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن ابتدا میں فرض 50 ہوئی تھی۔ ہم کیا کرتے اگر 50 نمازیں ہوتی تو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار رب کے پاس گئے، یہ کم کرواتے گئے، اور آج میں اور آپ نماز 5 پڑھیں گے لیکن ثواب ہمیں 50 کا ملے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا تو نماز پڑھیے، نماز نہیں پڑھیں گے رب کی بارگاہ سے دور ہو جائیں گے۔ آج کل ذہنی سکون نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وظیفہ اپنائیے، نماز کو اپنائیے، ذہنی سکون ملے گا، وگرنہ ٹینشن ہی ٹینشن، بے چینی، بے سکونی سب ہمارے جسم کے اندر آئے گی۔ تو دوسرا نقصان کہ اگر
چاہتے ہیں تو سکون دینا، جی ہاں روحانی طور پر بھی تسکین کا باعث ہے نماز پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، ایک دل کو آرام ملتا ہے، ذہن کو آرام ملتا ہے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذہنی ٹینشن کے اندر، بے چینی کے اندر، بے سکونی کے اندر، بے قراری کے اندر پڑ جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیفیں نہ پہنچے تو نماز پڑھیے، وگرنہ یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر بنا دی جائیں گی۔ نماز نہیں پڑھیں گے برکتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، نماز برکت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ تو ہم جب نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہم فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، جب رزق کی تقسیم کاری کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ برکت آپ کا اور میرا مقدر بنا دیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی سے پڑھیں، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو بے برکتی ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، میرے محترم اور پیارے زائرین، میرے محترم اور پیارے ناظرین، جی ہاں، نماز نہ پڑھنے کا سب سے بڑا وبال کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز میں سستی کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والوں کا عالم نہیں، نماز جو وقت کے ساتھ، وقت گزارنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں میں لکڑیاں دوں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگانے کا حکم دوں کہ جو نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ میرے محترم ناظرین، دیکھیں نماز سستی سے پڑھنے کے یہ عالم ہے تو نماز نہ پڑھنے کے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، قبر کے سوالات کے جوابات سے ہمیں کیا ہے محروم کر دیا جائے گا، ہمیں جوابات نہیں آئیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اگر ہمیں سانپوں نے، بچھوؤں نے ڈیرا ڈال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، سسکیاں ابھر جاتی ہیں، آہ کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ اگر قبر کے اندر عذاب میں گرفتار کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر قبر نے ہمیں دبا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچیں، چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچیں، تو پھر اپنا معمول بنائیں، کیا؟ نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اخلاقی زندگی بھی ہے کہ اخلاق انسان کا بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب کے حضور کی رضامندی کرتا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ نماز کے حوالے سے یاد رکھیں، جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز میں بڑی برکتیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے نقصان کیا کیا ہیں کہ اللہ کے قرب سے دور کر دیا جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہوگی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اخلاقی جو عادتیں ہیں وہ بد کرداری میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں ہمارے لیے جہنم کا مقدر بنا دیا جائے گا۔ اور آخری بات، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اخلاقی باتیں، ہماری عادت اگر بگڑ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر ہم کسی سے اچھی گفتگو کرنے والے نہیں بنیں گے۔ بے برکتی اگر آ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بے برکتی اگر ہمارا مقدر بنا دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز میں بڑی برکت ہے۔ نماز انسان کو نیکیاں کرنے کا موقع دیتی ہے، برائی سے دور رکھتی ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر ایک اچھے اخلاق والے بننا، با اخلاق بننا، تو نمازوں کی عادت بنائیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اگر قرآن میں اگر ذکر ہے تو وہ نماز کا ذکر ہے۔ 700 سے زائد مرتبہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں پر کس حوالے سے، کہیں پر کس حوالے سے؟ تو ایک اگر مکمل زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آئیے۔ 5 وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ آج اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا منصب والا ہمیں دعوت دے تو ہم تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ حی علی الفلاح کس کی طرف سے آ رہا ہے، بلاوا کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اس کی طرف سے آ رہا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اگر ان نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی عادت بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔